بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة رواہ البخاری و مسلم۔ حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ بات ایک زندہ حقیقت ہے اور یہی پریکٹیکل ہے، لیکن بربنائے بات یا محض بات یا برائے اعتراض کے لیے لوگ اس چیز پر اسلام کی مناسبت سے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے مرد عورتوں پر حکمراں ہیں یا مرد عورتوں کا قوام ہے۔ حالانکہ پریکٹیکل چیز یہی ہے اور اسی پہ عمل بھی سب کا ہے کم و بیش، اور جہاں نہیں ہیں وہاں پریشان ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ کیوں؟ یہ اس قانون کی بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کائنات میں ایک قانون فضیلت جاری ہے۔ قانون فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو یکساں نہیں پیدا کیا ہے، کسی کو کسی بات میں برتر رکھا ہے اور کسی کو کسی بات میں برتر رکھا ہے۔ آپ دنیا کی تمام چیزوں میں دیکھ لیجئے، آپ سونا اور لوہا دونوں کو یکساں نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی ایسا ہے۔ آپ تمام پھولوں کو یکساں نہیں سمجھتے، آپ تمام لکڑیوں کو یکساں نہیں سمجھتے۔ حالانکہ لوہے کی الگ خصوصیت ہے اور سونے کی الگ خصوصیت ہے۔ خصوصیتوں کی بات کی جائے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوہا سونے سے بہتر ہے۔ لوہا جو کام کرے گا وہ سونا نہیں کرے گا، یعنی سونے میں کچھ فضیلت کی چیز ہے اور لوہے میں کچھ فضیلت کی چیز ہے، لیکن کل ملا کر کے سونے کو لوہے پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ قانون فضیلت تمام لوگوں میں جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ خود مردوں میں قانون فضیلت ہے۔ تمام مرد یکساں نہیں ہیں، ایک باپ کے تمام بیٹے ایک ہی جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ قانون فضیلت جو ہے، اس قانون فضیلت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام بنا دیا ہے۔ قوام کسی کو بننا ہی تھا، وہ عورت بنتی یا مرد بنتا، کسی کو بننا ہی تھا۔ کوئی بھی نظام، جب نظام کی بات کی جائے گی تب یہ بات آئے گی کہ کسی کو ذمہ دار ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول کا نظام ہو، اور جو لوگ اس نظام کو نہیں مانتے وہ پھر نظام پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ملک کا نظام ہے، صوبے کا نظام ہے، ریاست کا اور ضلع کا نظام ہے، گھر کا نظام ہے، مسجد کا نظام ہے، اسکول اور مدرسے کا نظام ہے۔ سارے نظاموں میں کوئی سپر پاور ہوتا ہے، کسی کو زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے یہاں تو صلاحیتوں کا فرق بھی ہے۔ بات تو یہ بھی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں اور 10 کی صلاحیت ایک ہے، پھر بھی ایک کو زیادہ اختیار دینے پڑیں گے آپ کو اگر نظام چلانا ہے۔ تو نظام میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو نظام میں مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، اس قانون فضیلت کی بنیاد پر جو پوری کائنات میں جاری ہے۔ آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ ذمہ دار بنانے کی وجہ ایک اور ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم کے لیے مرد کی ذمہ داری مال کمانے کی رکھی ہے اور عورت کی یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ دونوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ اب چونکہ مرد پیسے کماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ جو کمائے گا بنیادی طور پہ خرچ کا اختیار بھی وہی رکھے گا۔ اگر ایسا کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے مرد کماتا ہے لیکن وہ سارے پیسے عورت کو لا کے دے دے، پھر عورت خرچ کرے گی، تو یہ ایک لایانی سسٹم ہوگا، یہ سسٹم چل نہیں پائے گا، کیونکہ خرچ کی نزاکتیں وہ جانتا ہے جو کماتا ہے، اور فطری طور پہ وہی خرچ کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ یہ تو فطری بات ہو گئی۔ تو چونکہ مال وہی کماتا ہے اور مال وہی خرچ بھی کرتا ہے اور وہ خرچ عورتوں پر بھی کرتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا۔ رہ گیا مال کمانے کا اختیار جائز حدود میں عورت کو بھی ہے، لیکن خرچ کرنے کا حکم عورت کو نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت ٹیچر ہے تو وہ اپنے پیسے
خرچ بھی کرے گھر میں، یہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو ان دو بنیادوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ اب قوام کو سمجھنے کے لیے اسی جو سسٹم کی کچھ مثالیں میں نے دی ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ اگر 25 لوگ کسی سسٹم میں ہیں اور اس میں سے ایک کو آپ نے سپر پاور بنایا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قانون کی پابندی کریں گے۔ کوئی نظام وہ لائے گا، کوئی سسٹم وہ لائے گا، تو جب تک نیچے کے لوگ اس کی پابندی نہیں کریں گے، نہیں ہم کیوں کسی کی بات مانیں، نہیں ہم بھی تو ایسے ہی صلاحیت رکھنے ہیں، ہم وزیر اعظم کی بات کیوں مانیں، وزیر اعظم کے بدن میں جتنا کلو خون ہے اتنا ہی کلو خون میرے پاس بھی ہے، ہم جو ہے ضلع افسر کی بات کیوں مانیں گے، تو پھر ایسا کریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، کیونکہ ایسا نہ کرنے پر سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو مرد عورتوں پر جب قوام ہے تو مرد کی بات بھی گھر میں لاگو ہونی پڑے گی، یہاں تک کہ کبھی کسی بات میں کچھ وہ غلط بھی ہے تب بھی اسے لاگو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں لاگو کریں گے تو پھر سسٹم چل نہیں پائے گا، انارکی ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا۔ یہ تو رہا اس آیت کی تشریح۔ یہاں پر مجھے عورتوں سے بھی بات کرنی ہے اور اس ضمن میں مردوں سے بھی بات کرنی ہے۔ جب یہ بات عورتیں مردوں کی بات مانیں، یعنی مراد یہ کہ بیویاں شوہروں کی بات مانیں، ایسی صورت جب پیش آتی ہے تو شوہر خود جب بیوی کو بتائے گا تو اس کو لگے گا کہ شوہر اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی مولانا صاحب کی بھی تقریر ہے تو وہ تقریر بھی ان کی بیوی یہ سمجھے گی کہ مطلب ایسی ایسی حدیث اور ایسی ایسی آیت یہ لے کے آئے ہیں جو ان کے اپنے فائدے کی ہے۔ دوسرے مولانا صاحب کی تقریر ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے مولانا صاحب کی بیوی کو، مگر خود مولانا صاحب کی تقریر مولانا صاحب کی بیوی کو سمجھ میں نہیں آنے والی، اس لیے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے حساب سے بات کو گھما رہے ہیں۔ تو جو لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو لوگ بھی یہ بات سنیں وہ اپنی بیویوں کو یہی بات بتائیں گے تو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، آ جائے تو الحمدللہ۔ اس لیے پھر کیا کیجئے گا بھائی، پھر یہ بات بیٹیوں کو سمجھائیے اور یہ بات بہنوں کو سمجھائیے، اپنی بیویوں کو سمجھانے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ کی بیویوں کو آپ کی بیوی کا بھائی اور باپ سمجھائے تو بات بنے گی۔ تو سمجھانا کس کو ہے؟ سمجھانا اس کو ہے جو آپ کی بیٹی ہے، اور سمجھانا اس کو ہے جو آپ کی بہن ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ جلدی سے بیوی کو جا کے بتانے لگتا ہے، دیکھو مولانا صاحب نے آج بہت اچھی تقریر کی ہے، تو وہ جلدی سے بیوی کو، کیونکہ بیوی والا فائدہ ان کو جلدی سے ملنے والا ہے۔ تو بھائی ایسا مت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر پہ جائیں تو اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹی دیکھیے مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی، جب تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ یا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو بیٹا تم اس طرح عمل کرنا۔ اب اس میں یہ لفظ مت ملا دینا کہ اماں کی طرح مت ہونا ورنہ جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا، یہ لفظ اس میں ایڈ مت کیجئے گا آپ۔ تو اس طرح سے بیٹی کو بتائیے اور بہن کو بتائیے تو بات بنے گی۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ ہماری بات ہوتی تو چلیے مولانا صاحب نے کہیں سے گھما لیا ہوگا، لیکن میں کچھ نہیں ملاؤں گا، میں ٹوٹل روایت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ، شوال کا مہینہ ختم ہو گیا، کوئی ایک مہینہ ہوا، ہم نے عید کی نماز پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید کا خطبہ دیا، تو عید کے خطبے میں چونکہ مائک کا نظام تو اس وقت تھا نہیں، اب جب عید کا موقع ہوتا تو بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنی ہے عید کی، تو جتنا ممکن ہے زیادہ سے زیادہ وہیں پہنچ جا رہے ہیں لوگ۔ تو آپ چونکہ مجمع زیادہ ہے تو زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے پھر عورتوں میں آواز کم جائے گی، تو اللہ کا رسول جب یہاں سے خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو پھر عورتوں میں بھی خطبہ دینے گئے، میں نے 2 خطبہ، ایسا جائز ہے، یعنی امام اگر آواز نہیں پہنچتی تو امام 2 بار خطبہ دے گا، الگ الگ عورتوں اور مردوں کو دے گا، جس طرح بھی سسٹم بیٹھے۔ تو روایت کس طرح ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا، الی المصلی عیدگاہ گئے، فمر علی النساء، راوی نے روایت کو شارٹ کیا ہے، فمر علی النساء، تو عورتوں سے گزرے، فقال، تو فرمایا،
یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، جہنم والوں میں نے تمہیں سب سے زیادہ دیکھا، فقلنا، تو عورتوں نے کہا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک عورت جو زیادہ بولنے کا اس کو وہ تھا، اس نے کہا، بما یا رسول اللہ، کیوں اے اللہ کے رسول؟ قال تکثرن اللعنہ، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم خیرات اور صدقہ نہیں کرتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ عورت خرچ کرنے کو تیار ہوتی ہے، مرد نہیں تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھتی ہو، کیونکہ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرد بے روزہ ہو سکتا ہے مگر عورت بے روزہ نہیں ہو سکتی ہے، یعنی عورتیں اکثر روزہ رکھتی ہیں، یہاں تک کہ بے روزہ داروں کے گھروں میں بھی عورتیں روزہ رکھتی ہیں۔ تو یہ سب بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی کہ جہنم میں کثیر تعداد ہونے کی وجہ نماز ہے، یا جہنم میں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ روزہ ہے، یا جہنم میں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعنہ، تم لعنت کثرت سے کرتی ہو۔ اب لعنت کیا ہے؟ لعنت زبان کے غلط استعمال یہاں مراد لیا گیا ہے، زبان کا غلط استعمال یہاں مراد لیا گیا، یعنی گالیاں بکنا، لعنت کے الفاظ نکالنا، خراب اور بیکار کی بات نکالنا۔ جیسے عام طور پہ جو ہے بہت ساری عورتیں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، جب بھی وہ غصہ ہوں گی تو بچی کو کوئی گالی ضرور دیں گی، خاص طور پہ یو پی کی جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو کثرت سے وہیں رہی ہیں، ان کی زبان پہ وہ گندی گندی گالی ہے کہ نارمل حالات میں اگر کوئی بات وہی کہہ دے تو ایک بہت بڑی بات مانی جائے گی، ایک بہت مطلب اتنی گندی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے جو گالی میں وہ بولتی ہیں، یعنی وہ اعضاء جنہوں کے ڈھکنا ہے، جنہیں چھپانا ہے، ان اعضاء کا اوپنلی نام لے کر کے گالیاں دیتی ہیں، بچے کے بھی وضو کا نام لے کر کے گالی دیتی ہیں اور بچی کے وضو کا بھی نام لے کر کے گالی دیتی ہیں، اور اپنی بچی اور اپنے بچے کو، مطلب زبان اتنی خراب اور گندی ہوتی ہے، اتنی گندگی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ گالی کے الفاظ جو ہے اور دوسروں کے لیے بھی پھر ان کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر میں کیا بتاؤں، اس کی مثال کے لیے جو لفظ ہے وہ بہت خراب ہے، مطلب کتنی خراب گالیاں دیتی ہیں۔ تکثرن اللعنہ، لعنت کثرت سے کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ دوسری روایت ہے، ایک موقع تھا سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا، سورج گرہن کا لفظ جس روایت میں آیا ہے، جو روایت میں پڑھوں گا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی بات کی۔ میں وہ روایت بھی پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں رأیتو، لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، رأیتو اکثر اہلها النساء، میں نے عورتوں جہنم میں، جہنم والوں کی سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ قالوا لما یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کیوں اے اللہ کے رسول؟ قال بکفرہن، کہا ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہاں اللہ کے رسول نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، کہا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور کفر جانتے ہیں آپ، کفر اور شرک، یعنی شوہروں کی نافرمانی کے لیے اللہ کے رسول نے لفظ کیا استعمال کیا؟ کفر استعمال کیا، یعنی شوہروں کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے بندہ مورتی پوجے، شوہروں کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے بندہ اللہ کا انکار کرے، یعنی دونوں اس طرح سے ہیں۔ تو کہاں بے کفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قیلا یکفرن باللہ، کہا گیا اللہ کے رسول کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تعجب سے۔ قال نہیں، یکفرن العشیر، شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔
شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ احسان یعنی یہ مزاج بھی ان کا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، کہا ایسا دیکھنے میں پاؤ گے، ایسی عورتیں ملیں گی تم کو کہ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، کہ اگر ان کے ساتھ زمانے تک تم بھلائی کرو گے، زمانے تک تم احسان کرو گے، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، پھر تم سے وہ کچھ دیکھے کوئی کمی، قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہارے طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ آپ سماج میں دیکھ لیجئے، کوئی عورت بدچلن ہو، شوہر نے معاف کر دیا ہو، چلو ٹھیک ہے، پریشان ہو جائیں گے گھر والے، اپنی حالات بدل لیتی ہے تو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ کوئی اور بڑی خامی ہو، شوہر نے معاف کر دیا، اس کو رکھ لیا ہو، جگہ اس کو مل گئی، لیکن وہ اس کو کب بھول جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی بھر پھر بھی فساد چالو رہے گا۔ اور بھی کوئی احسان ہو، زندگی بھر کوئی شخص احسان کرتا رہے، ساری دیکھیے، ایک ہوتا واجبات یعنی ضرورتیں، ضرورت سے اوپر ہوتی ہے خواہش، انسان اپنی بیوی کی ضرورتیں نہیں خواہشیں پوری کرے، تمنائیں پوری کرے، آرزوئیں پوری کرے، پھر ضرورت نہیں، فرض نہیں، کچھ خواہشات پوری کرنے سے رہ جائیں، تو عورت کہے گی کہ ان کا ہمیشہ ہی ایسے لگا رہا ہے، جب سے اس کے گھر میں آئی سکون نہیں، ابا کے گھر میں بہت سکون تھا مگر اس کے گھر میں جب سے آئی کوئی سکون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، اگر ان کے ساتھ زمانے بھر احسان کرو، مگر یہ وہی ہے، یہاں تک کہ حد یہ ہوتی ہے، یہ عورتیں بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بچوں کو بھی اس سے پھوڑتی ہیں، بچوں کو بھی اس سے بھڑکاتی ہیں، ایسے کتنے کیسے جاتے ہیں، بچوں کو متحد کر لیتی ہیں اپنی طرف، بیٹیوں کو بیٹوں کو اپنی طرف متحد کر لیتی ہیں، شوہر کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں، وہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں جو آگ لگی ہے، آگ، گھروں کا نظام منتشر ہے، خاندان تہوبالا ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے، کیسے کیسے جو ہے ایکٹ ہوتے ہیں گھروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے گھر کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ساری باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور وہ احسان فراموش ہے، احسان بھی جلدی بھول جاتی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ کبھی آپ 10 مرتبہ کوئی عورت ہی احسان کر دے، کچھ ہی دن میں وہ بھول جائیں گے، اس کا کوئی شکر نہیں۔ آئیے مقام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میں نے ابھی کفر کا لفظ بتایا نا کہ ایک کفر والی بات اللہ کے رسول نے کہہ دی، حالانکہ شوہر کی نافرمانی اور کفر میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے 2 ہی جگہ یہ چیز آئی ہے، ایک اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے احسان کو ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کو ذکر کیا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی توحید پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ شوہر کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ آئیے دیکھیے حدیث ہے ایک دوسری، لما قدم معاذ من الشام سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، جب وہاں سے لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ کیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، کہا اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو، ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو۔ قال اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، میں شام گیا اللہ کے رسول تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پہ لوگ اپنے علماء، اپنے پادریوں، اپنے مذہبی رہنماؤں کا سجدہ کرتے ہیں۔ وَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي، تو میں نے اپنے دل میں سوچا، أَن نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے۔
اگر یہ لوگ اتنے حقدار ہیں تو آپ تو کہیں زیادہ اس طرح کے احترام کے لیے سجدہ کے حقدار ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں غور کریں اور لڑکیوں کے باپ اور بہنوں کے بھائی غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، تو ٹھیک ہے تم نے ایسا دیکھا مگر تم ایسا مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ عَامِرًا أَحَدًا، ہاں اگر میں کسی کو اس کام کا حکم دیتا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت میں کسی کو دیتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ رسول کی عظمت، رسول کا مقام بلند اتنا ہے کہ رسول نے اپنی زبان سے اپنے مقام بلند کو بیان فرمایا۔ بے رسول تواضع کا پیکر ہے، رسول خاکساری کا پیکر ہے، رسول اسوہ حسنہ ہے، رسول اپنے منہ سے اپنی تعریف کو خراب کہے، لیکن رسول کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اتنا برتر ہے، اتنا پہچاننے اور جاننے لائق ہے کہ رسول نے اپنی زبان سے اپنے مقام کو بیان کیا، لیکن جب سجدے کی بات آئی، جب سجدے کی بات آئی تو کہاں نہیں، تصور میں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، لیکن اگر ممکن ہوتا تو کہاں عورت کے لیے ممکن تھا کہ میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربہا، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی حتی تؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا کر دے۔ دیکھا ہے آپ نے یہ کفر والی بات کیوں ہے؟ یہ سجدے کی اجازت، یعنی احترام والے سجدے کی اجازت اگر شریعت میں ہوتی تو رسول کے لیے نہیں ہوتی، پیغمبر کے لیے نہیں ہوتی، شوہر کے لیے ہوتی۔ اور یہیں سے ایک بات اور نکال کے بات ختم کرتا ہوں کہ سجدہ گویا کوئی بہت اہم چیز ہے، سجدہ کوئی گویا بہت اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تفعلوا، مت کرو ایسا، میں کسی کو نہیں حکم دے سکتا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرے، اگر دیتا تو عورت کو دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ گویا سجدہ بہت عظیم، تبھی تو اس پہ اتنی بات چلی کہ کرے کہ نہ کرے، خلاصہ یہ ہوا نہیں کرے گی۔ تو اتنی اہم چیز جو سجدہ ہے، تو آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ اس سجدے کا دھیان رکھنا چاہیے، اس سجدے سے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، اس سجدے سے مسجدوں کو منور کرنا چاہیے، میں ہوں آپ ہوں، ایک دوسرے کو وصیت کرتی رہنی چاہیے۔ اگر نماز ظہر میں نہیں تھا تو مجھ سے بھی آپ کہہ سکتے مل صاحب نظر نہیں آئے کہیں گئے تھے کیا، کیونکہ مجھ سے بھی نماز چھوٹ سکتی ہے، شیطان میرے بھی ساتھ ہے، وہ تو نبی والا شیطان تھا کہ نبی کے پیروی میں آ گیا تھا، مولی صاحب کا شیطان مولی صاحب کے ماتحت نہیں ہے، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ ایمان کا معاشرہ وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں، سب آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، آپ مجھے کریں میں آپ کو کروں، زیادہ سے زیادہ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس کا تھوڑا سا زیادہ مکلف کیا ہے، آپ کو اس کا کم مکلف کیا ہے۔ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، آپس میں ایک دوسرے کے حال جانتے رہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں تصور یہ تھا نماز کا کہ جب نماز میں کسی کو نہیں دیکھتے تھے اور پراپر وہ آتا تھا تو بس یہی سمجھتے تھے کہ بیمار ہے یا کہیں سفر پہ ہوگا، اور اندازہ بعض دفعہ لگا لیتے تو عیادت کے لیے بھی نکل پڑتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی کر دینا چاہیے کہ کسی کے گھر پہ چلے جائیے اور کم سے کم اس کو کچھ دعوت ہی کھلانی پڑے گی، تو سوچے گا بھئی اگر نماز میں نہیں پہنچیں گے تو بار بار تو گھر پہ عیادت کرنے لوگ چلے آئیں گے، ہاں تو وہ اس کے لیے مسجد ہی میں چلے جایا کرو۔ تو نماز کا خیال رکھیں، نماز ہی جان ہے، نماز ہی ہمیں یہاں سے اہمیت نکلی ہے نماز کی، اور نماز میں سجدے کی، یعنی جب نماز کی ایک چیز ہے سجدہ،
نماز کی ایک صرف چیز ہے سجدہ، اور سجدہ وہ بھی نہیں عبادت کے لیے بلکہ احترام کے لیے۔ وہ سجدہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی سجدہ اللہ کے لیے کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دن ایسا آئے کہ سجدے کے لیے ترسیں کہ کاش مسجد میں نماز پڑھنے مل جائے۔ صحابہ کے دور میں کتنی پریشانی ہوئی کہ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ کاش کھلے طور سے ایک بار نماز پڑھنے کو مل جائے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھڑے ہو کے نماز کو کتنے خوش ہوئے تھے۔ تو میرے بھائی الحمدللہ ابھی تو ہم آزادی کے ساتھ اپنی مسجد میں سجدہ کر سکتے، نماز پڑھ سکتے۔ اللہ کا عذاب تو ٹھیک ہے بہت ساری شکلوں میں ہے، لیکن اللہ کے عذاب کی کہیں یہ شکل نہ آ جائے کہ اپنی مسجد میں ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ بہت سارا عذاب ہے، بہت ساری آزمائش ہے، ٹھیک ہے وہ چلتا ہے، مگر اگر ہمارے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سجدہ نہ ملنے والا عذاب مل جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو تمام خیر کی باتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔